أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. الغفاری رحمہ اللہ تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. کچھ دن غائب رہے. چند دنوں کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من این اقبلت یا ابا بسرا، اے ابو بسرا کہاں سے آئے ہو، کدھر غائب رہے ہو؟ تو ابو بسرا کہتے ہیں اقبلت من الطور واصلی فی، میں طور پہاڑ دیکھنے گیا تھا. طور پہاڑ بڑا ایک یادگار پہاڑ ہے. جس طرح پاکستان میں کئی جگہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بڑی یادگار جگہ ہے. تو طور پہاڑ ایک یادگار جگہ ہے، ایک یادگار پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے پاس اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ گفتگو کی تھی، بغیر فرشتے کے. ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا ہے طور پہاڑ کے پاس. اور طور پہاڑ کے پاس بلا کے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی. اور تورات جو آسمانی کتاب ہے جس کا بڑا احترام ہے، بڑا ادب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو آپ کو تورات پکڑائی گئی. تو آپ نے تورات کو زمین یا گود میں نہیں رکھا، بلکہ آپ نے تکیہ پیچھے سے نکالا اور تورات کو تکیے کے اوپر رکھا. تو وہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ کے پاس عطا کی تھی. تو بڑی یادگار جگہ. تو کہنے لگے ابو ہریرہ میں طور پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں. وصلیت فی رکعتین، اور ادھر میں نے 2 رکعت نماز ادا کی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو لقیتنی قبل ان ترتحل ما رحلت، اگر جانے سے پہلے تیری مجھ سے ملاقات ہو جاتی اور مجھے پتا چل جاتا کہ تم طور پہاڑ دیکھنے جا رہے ہو، تو میں کبھی بھی تجھے طور پہاڑ کی طرف نہ جانے دیتا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. یہ جو آگے والی وہ حدیث بیان کرنے لگے وہ صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن نبی داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی، حدیث کی ہر کتاب. فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سامان سفر نہ باندھا جائے فضول بغیر کسی مقصد کے. ایک تو ہے مقصد کے لیے سفر کرنا، کاروبار کے لیے آپ کہیں جا رہے ہیں،
کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، دینی یا دنیاوی غرض سے سفر کرنے میں ممانعت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے تجارتی قافلے شام میں جایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ کاروبار مقصد ہو یا دینی مقصد ہو تو پھر تو سفر کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سفر ہے جو بندہ کہتا ہے شوق کے طور پہ میں کرتا ہوں، بڑا کاروبار کر لیے، ذہن تھک سا گیا ہے، اب فریشمنٹ کے لیے کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہیں بھی فضول سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں، 3 مسجدوں کی طرف بندہ زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے ادھر جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، ایک مسجد حرام بیت اللہ مکہ شریف، ادھر بندہ سفر کے لیے جا سکتا، اور آپ نے فرمایا مسجدی ہذا، اور میری اس مسجد نبوی کی طرف آ سکتے ہو، مدینہ شریف کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، ومسجد الاقصی، اور تیسری جگہ مسجد اقصی ہے۔ ان تینوں کے سوا کہیں بھی بغیر مقصد کے بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں ٹولیوں کی ٹولیاں جا رہی ہیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، فیملیوں کی فیملیاں تباہ ہو گئی، کھائی میں گاڑی ایسی گری، نہ گاڑی بچی نہ گاڑی والے بچے۔ فضول سفر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ تو صحابہ اکرام کو بھی تنبیہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ تم حج عمرے کے لیے بھی سفر کرو، جب حج عمرہ کمپلیٹ کر لو تو جلدی واپس آ، کہیں بھی فضول سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں سبق پڑھتے ہوئے پچھلے دنوں پڑھ رہے تھے، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی موت کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ کیا، اور آپ نے فرمایا لو کنت عندہ لا رأیتکم هو علی الصراط، آپ فرماتے کاش میں اس جگہ موجود ہوتا تو میں تمہیں دکھاتا موسیٰ علیہ السلام کی قبر راستے کے بالکل قریب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بولا آؤ میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پاک پہ لے چلتا ہوں، یہ کوئی کام نہیں۔ کبھی آپ نے بولا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی محبت اور پیار اور عشق آپ سے ہے، آپ کی سیرت کو کبھی پڑھا ہے؟ آپ نے صحابہ کو کہا آؤ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ چلتے ہیں، آؤ یوسف علیہ السلام کی قبر پہ چلتے، آؤ فلاں پیغمبر کی وہاں قبر ہے اس کے، یہ جانا کوئی مقصد والا کام نہیں ہے۔ جو یہاں سے چلا گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اگر نیک ہیں تو وہ جنتوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے، ہمارے ہاں چلتا ہے، کوئی ادھر سے پاک بدن جا رہا ہے جی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ادھر سے ملتان جا رہا ہے
جی ملتان کیا؟ ادھر قبر دیکھنے جا رہا ہوں۔ کوئی ادھر سے لاہور جا رہا ہے؟ جی حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ حاضری کے لیے جانا ہو تو مدینہ شریف حاضری کے لیے جائیے۔ مدینہ پاک جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پاک ہے۔ صحابہ آپ کے روضہ پاک پہ آیا کرتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ پاک پہ آتے تھے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ پاک پہ حاضر ہوتے تھے۔ حاضری دینی ہو تو ادھر حاضری دو۔ مدینہ شریف میں مجھے ایک سیالکوٹ کا وہابی ملا، اس نے ہماری بڑی ضیافت کی، بڑے مہنگے اس نے کھانے کھلائے۔ نماز کے بعد پروگرام بنایا، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضری دیتے۔ حاضری کے لیے ہم جانے لگے تو جس طرح ہماری عادت ہے ہم نے جوتے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میں نے بھی کئی دفعہ سنا ہوا تھا وہابی احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، لیکن اس وہابی کے احترام پہ میں قربان جاؤں، اس نے کمال کی بات کی۔ اس نے کہا قاری صاحب جوتے آپ ادھر رکھ دیں، جوتے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ مجھے 20 سال ہو گئے ادھر حاضری دیتے ہوئے، ایک دفعہ بھی میں اپنے محبوب پیغمبر کے روضہ پہ حاضری دینے کے لیے جوتا ساتھ لے کر نہیں گیا۔ میں تو جوتوں کے بغیر ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں یا نہیں، میری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں کتنی ہیں، میں جوتوں کے بغیر ادھر جانے سے ڈرتا ہوں۔ آپ جوتے لے کے جا رہے ہیں، حاضری دینی ہو تو پھر مدینہ شریف جا کے حاضری دیجیے۔ ایک کوئی اپنا پیر بنا لو، جو ایک چنا ہوا پیر بنا لیتا ہے اس کو پھر دائیں بائیں کی حاجت نہیں رہتی، جو اس سے اپنا دامن توڑ بیٹھتا ہے پھر ہر نتھو کھیرا اس کا پیر بن جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کئی پکڑے گئے، پچھلے دنوں ایک آیا ہے جی، دم کرانے والوں کی لینے لگی، پورا محلہ اس کو پیر ہی سمجھتا تھا، لیکن اس بدبخت کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس پیر سے، اصلی پیر سے جو انبیاء کا بھی امام ہے، اس سے اپنا دامن چھڑائے گا تو پھر ایسے نتھو خیرے ہمیں ملیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر مقصد کے ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں۔ آج میں چاہوں گا مدینہ شریف کا تذکرہ کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ شریف کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کے فساد کی جڑ، بیماریاں، لڑائی جھگڑے۔ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیماریوں کا گھر تھا، وبائیں پھوٹتی تھی، کبھی طاعون کی بھی وبا پھوٹی، کبھی وہ بخار کی وبا۔ اس وجہ سے لوگوں نے اس کا نام ہی یثرب رکھ دیا، ساری بیماریاں یہیں سے نکلتی۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنی تورات انجیل میں پڑھا تھا جو آخری پیغمبر آنے وہ کھجوروں والی بستی میں آئے، تو یہ شام سے چلے، کھجوریں کس علاقے میں زیادہ ہیں، تلاش کرتے کرتے یہ مدینہ شریف کے قریب آ گئے۔ لوگوں نے کہا کھجوریں تو اس شہر کے آس پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اس شہر میں نہ جاؤ،
کیونکہ ادھر بیماریوں کی وبائیں پھوٹتی ہیں، جو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہودیوں عیسائیوں نے مدینہ شریف تو داخل نہیں ہوئے، لیکن مدینہ کے پاس اس نے ڈیرے لگا لی۔ بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبر کے علاقے، یہ سارے یہودی ادھر انہوں نے ڈیرے لگا لیے کہ آخری پیغمبر ہجرت کر کے یہاں آئے گا، تو جب اللہ آخری پیغمبر لے کے آئے گا اللہ اس شہر کو صحیح کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو واقعتاً بیماریاں تھیں۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے وہی کا ابو بکر و بلال، مدینہ شریف آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تیز بخار ہو گیا، سیدنا بلال کو بھی بخار ہو گیا، اتنا سخت بخار ان مکہ کی پاک باز ہستیوں نے دیکھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، مکہ شریف کو صحابہ یاد کر رہے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی رونے لگے اور کہتے ہیں کل امرئ مصبح فی آلہ، ہر بندہ صبح و شام اپنے گھر میں کرتا ہے، اپنے دیس میں کرتا ہے، اپنے وطن میں کرتا ہے، وہ جگہ جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے، جہاں بچپنا گزرتا ہے، جہاں جوانی گزرتی ہے، اس دیس کی ایک انوکھی محبت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے دیس سے نکال دیے گئے۔ وَالْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ شِرَاكِ نَالِهِ، اور ہم بھی پھر اس بستی میں آئے ہیں جہاں دل اداس ہے اور جسم بیمار ہو گیا۔ اب تو موت جوتے سے بھی زیادہ قریب لگتی، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی موت آئی لے۔ جناب ابوبکر صدیق نے یہ اشعار پڑھے، سیدنا بلال بھی رو پڑے، بد دعائیں دینے لگے، اللہم لعن من اخرجونا من ارضنا الى ارض الوبائی، اللہ ان مکہ والوں پہ لعنتیں برسا جنہوں نے ہمیں ہماری پیاری بستی سے نکال دیا اور ہمیں وبا اور بیماری والی جگہوں میں بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی یہ باتیں سن رہے ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ ہوا اشد، اے اللہ یہ دل تیرے اختیار میں، تو جدھر چاہے پھیر سکتا ہے، اے اللہ اس دل میں مکہ پاک کی بڑی محبت ہے، مکہ پاک کی بڑی چاہت ہے، اور یہ ایک فطرتی محبت ہے جو ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ گھر میں رہنے والے کو اس محبت کا احساس نہیں ہوتا، اس محبت کو وہ جانتا ہے جس کا بیرون ملک کاروبار ہو، کیسے ترستے ہیں، روانگی کے وقت بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں گے، دوبارہ آنا بھی ہوگا یا نہیں۔ نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، اور آپ دعا کر رہے ہیں اللہ اس دل میں مکہ کی بڑی محبت ہے، لیکن دل تیرے اختیار میں ہے، اللہ جس طرح اس دل میں مکہ کی محبت ہے ایسے ان دلوں میں مدینہ پاک کی بھی محبت ڈال دے، اس شہر کی بھی محبت ڈال دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتی طور پہ محبت مکہ پاک سے تھی، اور آپ نے مدینہ شریف کی محبت رب سے مانگ کے لی، اور آپ نے دعا کی اللہم بارک لنا فی، اے اللہ ہمارے لیے یہ مدینہ شریف برکت والا کر دے، وصحح حالنا،
اور اس مدینہ پاک کو ہمارے لیے صحیح سلامت کر دے. وَانْقُلْ حُمَّاهَا، اے اللہ اس کے بخار کو لے جا، کہیں اور نکال دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے یہ دعائیں کی. سیدنا ابو بکر اور سیدنا بلال فرماتے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر کرتے. آج آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ رات کو میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا رأیت فی المنام امرأۃ سوداء سائرۃ الراس. اے میرے صحابہ رات کو میں نے خواب میں ایک سیاہ رنگ کی عورت دیکھی ہے، بکھرے ہوئے اس کے پراگندہ بال ہیں. خرجت من المدینہ، وہ مدینہ شریف سے نکل رہی ہے، مدینہ پاک سے بھاگ کے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں دوبارہ مدینہ پاک نہیں آؤں. صحابہ نے عرض کیا ما برت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ پاک نے آج مدینہ شریف کو بیماری کی وباؤں سے پاک کر دیا ہے. آج کے بعد مدینہ پاک بیماریوں سے صاف ہو گئے. اور آپ نے فرمایا الا انقاب المدینۃ ملائکۃ، اللہ پاک نے مدینہ پاک کے سارے راستوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی. لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، جو ہر سال یہاں طاعون کی وبا پھوٹتی تھی، اب قیامت تک فرشتے نہ اس میرے شہر میں طاعون کو داخل ہونے دیں گے نہ دجال کو داخل ہونے دیں گے. آج سے اللہ پاک نے مدینہ کو پاک کر دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یقولون یثرب وہی المدینہ، لوگ اب بھی اس کو یثرب کہتے ہیں. نہیں، یہ اب یثرب نہیں رہا، یہ اب مدینہ میرا شہر بن گئے. اور آپ نے فرمایا من قال لہ یثرب فلیستغفر اللہ، آئندہ سے میرے اس شہر کو کوئی بھی یثرب نہ کہے، جو یثرب کہے وہ رب سے معافی مانگے. ہی طابۃ، آج کے بعد یہ طیبہ ہے، یہ لوگوں کو پاک کرنے والی جگہ ہے. لوگ بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں، یہاں لوگ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. آج کے بعد یہ یثرب نہیں رہا، یہ میرا مدینہ شہر آج سے یہ طابہ بن گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام آپ نے تبدیل کر دیا. اور آپ نے فرمایا آئندہ سے یہ برا نام کوئی نہ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے لیے بڑی دعائیں کی. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے صحابہ اکرام جب ان کے باغوں کا پھل پک جاتا تو پہلا پھل صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو اٹھا لیتے اور اس کے لیے دعا کرتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمرنا، اے اللہ ہمارے مدینے شہر میں برکتیں ڈال دے اور ہمارے اس شہر کے پھلوں میں برکتیں ڈال دے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا انوکھے انداز میں کی. بخاری شریف میں آپ نے فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ تھا، تیرا دوست تھا. اے اللہ ابراہیم تیرا پیغمبر تھا،
وانا عبدک و نبیک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا پیغمبر ہوں۔ انہو دعاک لمکہ وانا ادعوک للمدینہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی، میں تجھ سے مدینہ پاک کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم بارک فی مدینتنا زیفینی ما بی مکہ تا، اے اللہ تیرا پیغمبر تجھ سے دعا کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کر کے جتنی برکتیں تو نے مکہ میں ڈالی ہیں اس سے ڈبل برکتیں تو مدینہ پاک میں ڈال دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مدینہ پاک میں مکہ سے زیادہ برکتیں۔ میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا کہ مدینہ پاک میں برکتیں زیادہ کیسے، تو پھر ادھر جا کے مجھے اچھے طریقے سے اس حدیث پاک کی سمجھ آئی کہ مکہ پاک میں اجر و ثواب تو زیادہ ہے لیکن مدینہ شریف میں برکتیں زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میری مسجد میں جو ایک نماز پڑھتا ہے باقی مسجدوں میں مسجد حرام کے علاوہ 1000 نمازوں سے افضل ہے، پتہ نہیں کتنی افضل، ایک نماز مدینہ شریف آپ کی مسجد کی۔ اور مکہ کے بارے میں آپ نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نماز سے بھی افضل ہے۔ اجر و ثواب مکہ میں زیادہ ہے لیکن برکتیں مدینہ شریف کی زیادہ ہے۔ آپ مکہ شریف چلے جائیں، جتنے کی ادھر آپ چیز لیں گے نا اتنے ہی پیسوں کی مدینہ شریف میں چیز ڈبل سے بھی زیادہ آ جائے۔ میں تو ادھر گیا تو مجھے پتا چلا کہ جس ہوٹل میں مجھے وہ لے کر گئے اس ہوٹل کے ایک رات کا کرایہ 1.5 لاکھ کے قریب تھا، ایک رات کا کرایہ مکہ شریف کا۔ اور مدینہ شریف میں ہر چیز سستی ہے مکہ کی بنسبت، رہائشیں بھی سستی ہیں، خوراک بھی سستی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول کی ہے کہ اللہ میرے مدینہ شریف میں مکہ پاک سے زیادہ برکتیں ڈال دے۔ اور جس طرح مکہ اس دل کو پیارا لگتا ہے ایسے مدینہ شریف کی بھی محبت اس دل میں ڈال دے۔ نبی علیہ السلام کی سنت پاک ہے مکہ سے محبت کرنا بھی اور مدینہ شریف سے محبت کرنا۔ آپ مکہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے یہی فرمایا اے اللہ کے گھر بیت اللہ میرا دل نہیں چاہ رہا تجھے چھوڑ کے چلا جاؤ لیکن کیا کرو مکہ والے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ لولا اخرجونا ما خرجت منک ابدا، اگر یہ میرے خاندان والے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ مکہ سے محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے رات کو خواب دیکھا اور وہ خواب رب کے قرآن میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا میرے صحابہ میں نے رات کو خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ نے خواب کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا انی اطوف بیت اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اے میرے صحابہ تیاری کرو، کئی سال گزر گئے ہم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت نہیں کی، چلو
بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب پہ ہی صحابہ کو تیار کر کے آپ نے عمرے کا سفر شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے بھی محبت کرتے تھے، مکہ سے محبت کرنا بھی سنت ہے، اور مدینہ شریف سے محبت کرنا بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جہاد کے سفر پہ جاتے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی جب جنگ کے میدان کی طرف جاتے تو آپ سب سے آگے آگے ہوتے تھے، پیچھے صحابہ ہوتے تھے۔ آج کل تو پیر کھانے کے معاملے میں سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ جنگ کے میدان کی طرف جاتے تو سب سے آگے آگے جاتے تھے، اور جب واپس آپ مدینہ شریف کی طرف آتے تو سب سے پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ لیکن فرماتے ہیں اذا رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جدرات المدینہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک کی دیواریں نظر آتی، وہ مدینہ پاک کی دیواریں نظر آ رہی ہیں، تو مدینہ پاک سے آپ اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ اپنی سواری کو دوڑا دیتے تھے، دوڑا دیتے، سب سے پیچھے ہوتے تھے۔ مدینہ کی محبت میں داخل ہونے کے لیے آپ سب سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ مدینہ شریف سے محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تفتح الشام، شام کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں شام کا علاقہ فتح ہو جائے گا، شام کی رنگینییں، ادھر کی سہولیات، لوگ دیکھ کے مدینہ آئیں گے، اپنے خاندان والوں کو کہیں گے ادھر آ جاؤ، ادھر بڑی سہولیات ہے، ادھر بڑی آسانیوں والی زندگی ہے۔ وہ اپنے خاندانوں کو لے کر مدینہ پاک کو چھوڑ کے شام کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ میرے شہر کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ ان کے لیے خیر تو مدینہ شریف میں ہی ہوگی۔ کاش ان کو پتہ چل جائے، کاش ان کو پتہ چل جائے اللہ نے خیر و برکت مدینہ پاک میں رکھی ہے ان کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا تفتح الیمن، یمن فتح ہو جائے گا۔ پھر یمن کے کچھ لوگ آئیں گے مدینہ پاک میں، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں گے، آ جاؤ، یمن کا موسم بڑا اچھا ہے، یمن میں سہولیات بڑی ہیں، ادھر زندگی بڑی آسانیوں والی ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں گے، یمن آ جاؤ۔ ان کی بات مان کے کئی لوگ مدینہ شریف چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کے لیے مدینہ شریف بہتر ہوگا، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے خیر مدینہ میں ہوگی، کاش ان کو پتہ چل جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح العراق، عراق فتح ہو جائے گا، کوفہ فتح ہو جائے گا، بصرہ فتح ہو جائے گا، ادھر کے لوگ کئی آئیں گے، مدینہ پاک آ کے کہیں گے اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، کوفے آ جاؤ، بصرے آ جاؤ، عراق آ جاؤ، ادھر بڑی آسانی ہے۔ کئی لوگ ان کی مان جائیں گے اور میرے مدینہ شہر کو چھوڑ دیں گے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کے لیے خیر مدینے میں ہوگی، کاش ان کو پتہ چل جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں، آپ نے فرمایا میرے اس شہر کو اللہ نے
غنی کر دیا غنی. ما خرج منها احد الا ابدل اللہ بها خیرا منہ. آپ نے فرمایا کوئی بھی میرا شہر مدینہ چھوڑ دے میرے اس شہر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ پاک میرے شہر کو اس سے بہتر انسان عطا کر دے گا. اللہ پاک نے مدینہ پاک میں ایسی خیر و برکت رکھی ہے. آپ نے فرمایا جو میرے اس شہر میں رہ جائے فصبر علی لوائہ، پھر صبر کرے اس کی مصیبتوں میں، کبھی سختیاں آ جائیں پھر ان سختیوں پہ صبر کرتے ہوئے میرے مدینہ شہر کو نہ چھوڑے. آپ فرماتے کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. میں مدینہ شریف میں رہنے والوں کی آپ فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا. اور آپ نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اس کو موت مدینہ شریف میں آئے، تو آپ فرماتے ہیں وہ یہ موقع ضائع نہ کرے، وہ پھر کوشش کرے اس کو موت مدینہ پاک میں ہی آئے. کیونکہ سب سے پہلے میں مدینہ پاک میں فوت ہونے والوں کی سفارش کروں گا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھ عمر کو بھی شہادت نصیب کر دے، اور شہادت بھی تیرے راستے میں ہو، تیری وجہ سے، تیری توحید کی وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے مجھے شہید کر دیا جائے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ لیکن میری شہادت کی ایک شرط ہے، میری موت تیرے پیغمبر کے شہر مدینے میں آنی چاہیے. مجھے شہادت کی بھی موت چاہیے اور موت بھی مدینہ پاک کی چاہیے. اللہ پاک نے جناب عمر فاروق کی یہ دعا قبول کر لی. تو مدینہ شریف سے محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی صرف سنت ہی نہیں بلکہ بڑی سعادت کی بات ہے. کسی آدمی کو مدینہ پاک کی محبت مل جائے، اور مدینہ والوں سے بھی محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. مدینہ پاک سے محبت اور مدینہ والوں سے محبت. کئی آج بیچارے مدینہ پاک سے محبت کرتے ہیں لیکن مدینہ والوں سے دشمنی رکھتے نہیں. مدینے سے بھی محبت ہو، مدینہ والوں سے بھی پیار ہو. مدینے سے بھی پیار ہو، مدینہ کے امام سے بھی پیار ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار. انصار سے صحابہ وہ ہیں جو مدینہ کے رہائشی تھے، جو مکہ سے دوسرے علاقوں سے آئے ان کو مہاجر بولتے، مدینہ والوں کو انصار بولتے. آپ نے فرمایا او میرے صحابہ انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے. جو انصار سے مدینہ والوں سے محبت کرتا ہے یہ محبت اس کے ایمان کی علامت ہے. وَبُغْضُ الْأَنصَارِ آیت النفاق. اور آپ نے فرمایا ان انصاریوں سے دشمنی رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. وہ میری امت کا منافق انسان ہے جس کو مدینہ والے لوگ اچھے نہیں لگتے. مدینہ والوں سے محبت یہ بھی ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدینہ پاک سے محبت کرتے تھے ایسے آپ مدینہ والوں سے بھی محبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ انصاری عورت ہے. آپ نے
اس انصاری عورت کو 3 بار قسم اٹھا کے فرمایا، بخاری شریف میں آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے میرے رب کی قسم ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے، مجھے میرے رب کی قسم ہے، انکم لا حب الناس الیہ، اجتماعی طور پہ دیکھا جائے تو آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت مدینہ والوں سے، مجھے انصار سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ سے محبت کرتے اور آپ مدینہ والوں سے محبت کرتے، اور آپ کی محبت کی وہ جھلک جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، صحابہ بھی حیران ہیں، آپ کو اپنا بچپنا یاد آ رہا تھا، آپ کو اپنی جوانی یاد آ رہی تھی، آپ خود بڑے خوش تھے۔ کسی نے آ کے بتایا اللہ کے حبیب انصار صحابہ وہ تو سارے ایک خیمے میں جمع ہو کے زاروں کے دار ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ انصاریوں کے خیمے میں آئے، رب نے فرمایا یا معشر الانصار، او انصاریو آج تو خوشی کا دن ہے، آج رونے کا دن تو نہیں، آج اللہ نے مکہ فتح کر دیا، آج تو رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں، جب چاہے کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ سکتا ہے، جب چاہے کوئی بیت اللہ کے طواف کے لیے آ سکتا ہے، آج تو خوشی کا موقع ہے، تم رو رہے ہو۔ حدیث باغ میں فَاقْبَلُوا إِلَيْهِ يَبْكُونَ، سارے انصاریوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سر اٹھایا، سارے ہی رو رہے، سب کی آنکھیں تر تھی، آنسوں کی لڑیاں جاری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کا دن تم کیوں روتے ہو؟ عرض کرتے اللہ کے حبیب خوشی تو ہمیں بھی ہے، بیت اللہ کی رکاوٹیں ختم ہوئی ہیں، کس مسلمان کو خوشی نہیں ہو سکتی، خوشی تو ہمیں بھی ہے، لیکن اللہ کے حبیب یہ آپ کا اپنا دیس ہے، جہاں آپ نے بچپنا گزارا، جہاں آپ نے جوانی گزاری، اپنا دیس ہر ایک کو پیارا لگتا ہے، آپ کہاں اس اپنے دیس کو چھوڑنے والے تھے، آپ کو تو مجبور کر کے نکالا گیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب اب تو یہ آپ کا اپنا دیس فتح ہو گیا، اب تو پھر آپ یہی رہ جائیں گے نا۔ اس خوشی کے ساتھ ہمیں غم یہ ہے کہ شاید آج سے مدینہ پاک خالی ہو رہا ہے، آپ پھر یہی رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار انی عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ہاجرت الی اللہ و الیکم، میں اللہ کے لیے تمہاری طرف ہجرت کر چکا ہوں، ان المحیا محیاکم ومماتی مماتکم، اے انصار صحابہ مدینے والو اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میری موت پاک بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگی، اب میرا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے محبت کرتے تھے اور آپ مدینہ والوں سے محبت کرتے تھے۔ اس سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حنین کی طرف رخ کیا، جنگ حنین میں آپ اپنے صحابہ کو لے کر گئے، دائیں طرف آپ نے آواز دی، پھر بائیں طرف آواز دی، سامنے سے حنین بڑا لشکر تھا، سارے جنگجو تھے، تیر انداز تھے، لڑنے کا بڑا ان کا ڈھنگ تھا۔ نبی علیہ السلام نے دائیں طرف آواز دی یا معاشر الانصار، او انصاریو آؤ ان سے جنگ لڑتے۔ پھر آپ نے بائیں طرف رخ کیا اور بائیں طرف آپ نے آواز دی یا معاشر الانصار، صحیح البخاری میں صحیح مسلم میں، او انصاریو آؤ میرا ساتھ دو، ہم ان سے جنگ لڑتے۔
انصاری دائیں سے بھی آ گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم حاضر ہی حاضر ہیں، ہمارے بچے قربان ہو جائیں، ہمارے بڑے قربان ہو جائیں، اللہ کے حبیب ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انصار لڑے، اللہ نے حنین کو فتح کر دیا، بڑا مال ہاتھ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا، ساری بکریاں اور اونٹ آپ نے ان میں تقسیم کر دی، اور ان انصار مدینہ والوں کو آپ نے ایک جانور بھی نہیں دیا۔ انصار صحابہ کئی بڑے پریشان ہو گئے، اور کسی نوجوان نے تو بات بھی کر دی، اذا کانت الشدۃ نحن ندعى، جب سختی آتی ہے، جب خون کی باری آتی ہے تو ہم انصاریوں کو آواز دی جاتی ہے، اور مال تقسیم کرنے کی باری آئی ہے تو آپ نے سارا ہی ان لوگوں کو دے دیے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیے۔ کانوں کان یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ نے سارے انصار کو کہا تم علیحدہ مجھ سے ملاقات کرو، آپ سب انصاریوں کو علیحدہ لے گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے فرمایا اس طرح کی بات مجھے تمہاری سنائی دی۔ بزرگ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نوجوانوں نے ایسی بات کر دی ہوگی، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انصاریو، کیا تم جانتے نہیں تم سب گمراہ تھے، اللہ پاک نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا کر دی، بھٹکے ہوئے تھے، تم کنگال تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے سارے احسانات تم نے بھلا دیے۔ انصار صحابہ کہتے ہیں نہیں، واللہ ورسولہ امنو، اللہ کے احسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ احسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہاں انصاریو تم بھی کہہ سکتے ہو کہ تمہیں تمہارے اپنوں نے نکال دیا، پھر ہم نے رہنے کے لیے گھر دیے، پھر ہم نے تمہیں بغا دیے۔ نبی علیہ السلام یہ بات کر رہے ہیں، انصار صحابہ رو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا انصاریو تم نے میری محبت کو اونٹوں اور بکریوں کے ساتھ تول دیا ہے، اما ترضون ان الناس قد ذهبوا بالشاة والابل وتذهبون برسول اللہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو لوگ بکریاں لے کر جائیں، لوگ اونٹ لے کر جائیں، اور تم اللہ کا رسول لے کر جاؤ؟ تمہیں بکریاں اور اونٹ چاہیے یا اللہ کا پیغمبر چاہیے؟ سارے صحابہ روتے ہوئے کہتے رضینا باللہ ورسولہ، ہم اللہ پہ راضی ہیں، ہمیں اونٹ بکریاں نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی محبت کی بات کی، آپ نے فرمایا مدینہ والو، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے دل کی مضبوطی کے لیے میں نے ان کو مال دیا ہے، حالانکہ میں ان سے زیادہ محبت تم مدینہ والوں سے کرتا ہوں۔ لو سلک الناس وادیا، اگر لوگ کشادہ باغات میں چلے جائیں، وسلکت الانصار شیبا، اور تم مدینہ والے کسی تنگ گھاٹی میں چلے جاؤ، سارے لوگوں کو اچھے خوشحال باغوں میں بھیج دیا جائے، اور تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، اور پھر درمیان میں مجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے آپ کس طرف جانا پسند کریں گے، تو آپ نے فرمایا لسلکت شیب الانصار، میں تو تم مدینہ والے انصار کے پاس جانا پسند کروں گا، میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مدینہ سے محبت کرنا بھی سنت ہے،
اور مدینہ والوں سے محبت کرنا بھی آپ کی پیاری سنت ہے۔ یزید کی فوجوں نے مدینہ پاک پہ حملہ کیا۔ اب بات ختم ہو رہی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تحفہ دیا تھا، تحفہ، میں نے اس تحفے کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کیا، اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا، سوتے وقت بھی وہ تحفہ میری بغل میں ہوتا تھا، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ لیکن جب یزید کی فوجوں نے مدینہ پاک پہ حملہ کیا تو ان ظالموں نے میرے محبوب پیغمبر کا تحفہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ یزید کو اتنا اچھا انسان نہیں تھا، اس نے صرف اس کی حکومت میں صرف آپ کے پھول ہی نہیں شہید ہوئے، مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں، اس نے اپنی فوج بھیج کے مدینہ پاک پہ حملہ کروایا تھا۔ کئی مسلمان بھی پاگل ہو گئے، یزید کی بڑی حمایت پہ اتر آتے ہیں، اس پہ بحث اور مباحثے شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یزید تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے تو اپنے بیٹے کا نام بھی یزید رکھ لے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی بات کہاں ہو سکتی ہے؟ حسین تو میرے محبوب پیغمبر کے پھول تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی شہزادہ کہا تھا۔ سیدنا جابر جب یزید کی فوجوں نے حملہ کیا، بیٹا عبد الرحمن پاس ہے، جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، تو جابر بن عبداللہ کہنے لگے تائیس من خاف رسول اللہ، تائیس من خاف رسول اللہ، وہ برباد ہو گیا جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو تکلیف پہنچائی، وہ برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ناس ہو گیا، تائیسہ تباہ ہو گیا جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو تکلیف پہنچائی۔ بیٹا عبد الرحمن پاس تھا، اس نے کہا ابا جی کیف اخاف رسول اللہ وہو یموت، اللہ کے محبوب پیغمبر کو اب کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس جا چکے، وہ تو اللہ کے پاس جنتوں میں جا چکے، اب کوئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تو اس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنائی، کہتے ہیں بیٹا میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے خود سنے، آپ نے فرمایا تائیس من خاف اہل المدینہ، آپ نے فرمایا من خاف اہل المدینہ، جس نے مدینے والوں پہ حملہ کیا، جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا دھمکایا، آپ نے فرمایا فقد اخاف ما بین جنبی ای قلبہ، آپ نے فرمایا اس نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کیونکہ مدینہ والے میرا دل ہے، مدینہ کے لوگ میرے پیغمبر کا دل ہے، دل، یہ مدینہ والوں کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بھی پیار کرتے تھے اور مدینہ والوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ آج ایک مولوی صاحب کی بات میں نے سنی تو اس نے کہا بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تجھے کوئی دعا نہیں آتی؟ کہتا ہے مجھے کوئی دعا نہیں آتی۔ اچھا تجھے کوئی بھی دعا نہ آئے تو طواف میں مکہ مدینہ والوں کو گالیاں دیتے رہا کرو، تمہاری بنیاد رکھنے والوں کی ایسی تیسی۔ اور کئی یہاں سے جاتے ہیں لاکھوں روپے لگا کے، بد نصیبی کی بات یہ ہے مدینہ شریف کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جی ادھر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے کسی نے کہا
فلاں میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے مدینہ شریف اتنے دن رہ کے آیا ہوں، میں نے ایک نماز بھی مدینہ کے امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مدینے پہ کسی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کہا اللہ نے اس ظالم کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ مدینہ کے امام کے پیچھے یہ نماز پڑھے۔ ان اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ کبھی ان کا پروٹوکول دیکھے، اللہ کی قسم ادھر کے وزیروں کا ایسا پروٹوکول نہیں ہوتا جیسا اللہ نے ادھر کے اماموں کا پروٹوکول بنایا۔ تو مدینہ پاک سے محبت بھی ہمارے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ ایسے مدینہ والوں سے محبت اور پیار کرنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینہ شریف سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بار بار وہاں لے کر جائے۔ واقعتاً ہر مسلمان ترستا ہے کب ادھر جائیں، جتنے دن بھی رہ لیں دل نہیں بھرتا۔ اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے اور یہ ایک پرچی آئی ہے۔ قاری صاحب آپ نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ صلاۃ فیصل آباد کی ایجاد ہے۔ صلاۃ تو مدینہ منورہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ جواب کا شکریہ۔ مدینہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی مقصد تھا اور یہ بھی مقصد تھا کہ ادھر دیکھو لکھا ہوا کیا ہے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جدھر روضہ ہے ادھر 3 سوراخ انہوں نے نشانی کے طور پہ چھوڑے ہوئے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی جو جگہ ہے ادھر لکھا ہوا ہے السلام علی رسول اللہ۔ آگے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ والی جگہ جو ہے ادھر لکھا ہوا ہے السلام علی ابی بکر۔ آگے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ آ جاتی ہے، ادھر لکھا ہوا ہے السلام علی عمر۔ اور دوسری طرف سے جہاں سے نکلتے وقت مدینہ شریف حضور پاک کے روضہ پاک سے حاضری سے جب نکلتے ہیں ادھر کے دروازے کے اوپر، کیونکہ وہ مسجد میں انٹر ہونے کا بھی وہی دروازہ ہے، تو ادھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا لکھی ہوئی اور دعا میں درود و سلام بھی ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ تو ادھر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا اگر کوئی بھی واقف ادھر جائے تو مجھ پہ یقین نہ آئے تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں قریب سے نا اس کی تصویر آپ کی طرف بھیجیں، تو آپ وہ تصویر لے کر آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اپنے مولانا صاحب سے پڑھوا سکتے ہیں۔ ادھر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رحمت و سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے، پہلے لکھا ہوا بسم اللہ، پھر لکھا ہوا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی یہ ساری مسجد میں داخل ہونے کی دعا ادھر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس دعا میں بھی ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رحمت و سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصل جھگڑا یہ ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، یا کہتے ہیں بلاتے وقت جو سامنے ہے نا آپ کے موجود ہے، جو آپ کی بات سن رہا ہے، اس کو آپ یا کہتے ہیں، یا فلاں، یا فلاں، اے فلاں۔ پنجابی میں اس کا ترجمہ اردو میں اے۔ تو یا رسول اللہ صحابہ اکرام کہتے تھے، کب؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہوتے تھے۔ جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں نا او قاری صاحب، او فلاں صاحب، ایسے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے تھے جب آپ کے سامنے ہوتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب روضہ پاک میں آپ کا جسم پاک ہے اور آپ کی روح پاک جنتوں میں جا چکی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب رب کی جنت میں مدینہ شریف میں آپ کا جسم پاک ہے، اور جسم پاک بھی آپ کا صحیح سلامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے زمین کے کیڑے مکوڑوں پر اور زمین کی مٹی پر تمام انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیے، انبیاء کے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں اگر آج بھی حضور پاک کے روضہ پاک کو کھولا جائے تو آج بھی آپ کا چہرہ پاک ایسے ہی لگے گا جیسے صحابہ کرام نے آپ کو آج ہی دفن کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک آپ کے روضہ پاک میں ہے، اور آپ کی روح پاک جنتوں میں ہے۔ روضہ پاک پہ حاضری پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اب اس عقیدے کا پتہ بندے کو درود پاک سے بھی چل جاتا ہے۔ آپ اپنے مولانا صاحب سے درود پاک کا ترجمہ سیکھ لیں کہ جو ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم کا معنی ہے اے اللہ، یعنی درود میں ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے اب ہمارا تعلق آپ سے انڈائریکٹ ہو گئے، ڈائریکٹ ہم اللہ کے پیغمبر سے ہم اب اللہ سے بات کر سکتے، اللہ سے التجا کرتے، اللہم اے اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ، تو رحمت نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ اور یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ فائدہ پہنچا سکتا ہے یا ہم؟ اللہ فائدہ پہنچا، اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی اگر دنیا سے چلا جائے اب ان سے ہمارا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اب اللہ کے ذریعے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی فوت ہوتا تو آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھاتے تھے؟ اللہم اغفر لہ ورحم، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحمت کر۔ یعنی اب رابطہ اللہ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کا آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ ترجمہ سیکھیں، اس میں یہی ہے۔ آپ کی حاضری پہ ادھر علماء کھڑے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں درود پڑھیں درود پڑھیں، تو درود میں یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود اللہم بارک علی، اس میں اللہ کو درخواست ہے اے اللہ ہمارے پیغمبر پہ آپ کی آل پہ رحمت نازل کر، ہمارے پیغمبر پہ ہمارے پیغمبر کی آل پہ برکت نازل فرما۔ تو اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت والا عقیدہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کا جسم پاک روضہ پاک میں اور آپ کی روح پاک اللہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام بھی یہی سمجھتے تھے کہ اب آپ سے ملاقات یا تو خواب میں ہو سکتی ہے یا پھر موت کے بعد ہو سکتی ہے۔ یہ غلط بات بنی، دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں حضور پاک کی تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے اپنوں کے بارے میں کہتے ہیں ہر جمعرات کو واپس آتے ہیں۔ میرے بھائی کو دنیا سے گئے ہوئے 5 6 7 سال ہو گئے، میں اس کو 1 کروڑ روپے انعام دوں گا جو 5 منٹ کے لیے میری ملاقات کروا دے۔ نہیں، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ پھر دوبارہ واپس نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، کہا جاتا ہے جی وہ نظر آتے ہیں ادھر۔ ہمارے وساوے والا میں ایک بزرگ ہے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صرف مجھے نظر ہی نہیں آئے بلکہ انہوں نے اپنے روضہ پاک سے ہاتھ نکال کے مجھ سے مصافحہ کی۔ حاجی صادق صاحب ان کا نام ہے، زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، نبی علیہ السلام میرے لیے باہر آئے ہیں۔ تو سامنے والا بابا ہی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی پھر آپ تو سیابی ہو گئے، آپ تو پھر سیابی ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر واپس دوبارہ آتے تو آپ صحابہ کو تسلی دینے کے لیے ضرور آتے، سیدہ فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے آتے، سیدنا بلال جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں تمہاری آنکھیں دیکھنے والی نہیں، کیا سیدنا بلال کی آنکھیں دیکھنے والی بھی نہیں تھی جنہوں نے مدینہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا؟ صحابہ گئے، کدھر جاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں میں نے اب مدینہ پاک میں نہیں رہنا،
ایسی نہیں تھی بات کہ ان کو مدینہ شریف سے محبت، مدینہ پاک سے محبت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی، آپ کا عشق بہت غالب تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہیں آپ کی جدائی کے غم میں خود کشی نہ کر بیٹھوں، حرام موت نہ مر جاؤں، ڈر گئے تھے، اس لیے وہ مدینہ سے نکل پڑے۔ صحابہ گئے، باز نہ آئے، جناب ابوبکر صدیق گئے، روکا، کہا تم روک سکتے ہو، آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا، مجھے بتاؤ میں آزاد ہوں یا آپ کا غلام ہوں؟ وہ بھی رونے لگے، کہتے ہیں آپ تو آزاد ہیں، میں نے تو اللہ کے لیے آپ کی خواہش کو پورا کیا تھا۔ کہا پھر آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، میرے محبوب نہیں رہے تو مدینہ شریف میں نے بھی نہیں رہے۔ سیدنا بلال نے چھوڑ دی۔ سیدہ فاطمہ کے بارے میں جناب علی کہتے ہیں آپ 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں، سیدہ فاطمہ 6 ماہ میں نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے موت کے بعد۔ سیدنا بلال بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، غشییں پڑ رہی ہیں، ساتھ گھر والے ہوش میں آئے، دیکھا پریشان رو رہے، کہا تم کیوں روتے؟ کہتے ہیں لگتا ہے جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ سیدنا بلال کہتے ہیں تم روتے ہو، میرے لیے تو خوشی کا موقع ہے۔ لقیت الموت والاحبۃ محمدا واصحابہ، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی بیدار ہوئے، رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا روتے کیوں؟ کہتے ہیں ابھی خواب میں لگا، خواب دیکھ رہا تھا جیسے میں اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کو وضو کروا رہا ہوں، آپ کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن بیدار ہوا ہوں، پھر لگا وہ تو خواب تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ کے جا چکے۔ ایک صحابی کی موت کا وقت آیا، پاس ایک صحابی رونے لگے، کہتے ہیں خوش نصیب ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس جا رہے ہو، جب آپ کے پاس جاؤ، آپ سے ملاقات ہو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا اللہ کے حبیب آپ کو بڑا ہم یاد کرتے ہیں، آپ کے بعد بڑی بے قراری سے ہمارے دن گزر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی آپ ہسٹرییں پڑھیں، اللہ کی قسم۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے میرے پاس، میں نے وہ ان کا پورا سیٹ منگوایا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کی خبر سنی، چیخ نکلی آنکھوں سے، نبی نے ہو گئی۔ دوستوں نے کہا آنکھ چلی گئی ہے، انہوں نے کہا مجھے آنکھوں کے جانے کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے آنکھیں رکھی تھی اپنے حبیب کے دیدار کے لیے، آپ نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ آخری بات اور بات ختم، یہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے، حدیث کا حوالہ دے، حدیث میں بھی ہے، انہوں نے حوالہ لکھا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں بلال ہم نے کیا مدینہ چھوڑا، تم نے بھی چھوڑ دیے، تم بھی ہمارے بعد مدینہ چھوڑ کے آ گئے ہو۔ صبح بیدار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روئے، سواری تیار کی، نکل پڑے، مدینہ شریف جاتے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے شکوہ کی ہے، مدینہ پاک میں آئے، مدینہ پاک میں بات مشہور ہوگی، بلال آ گیا، اللہ کے پیغمبر کے دور کی اذان کہنے والا آ گیا۔ لوگوں نے کہا بلال اذان تو نہیں کہے گا، آ تو گیا اذان تو نہیں کہے گا۔ لوگ بھاگے ہوئے جناب حسنین کریمین کے پاس پہنچے، او حسن و حسین تم بلال کو کہو، بلال تمہاری بات رد نہیں کرے گا، تم آؤ۔ سیدنا حسنین کریمین آئے، انکل بلال اذان نماز کا ٹائم ہوا ہے، آج اذان ہی سنا دے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دور کی یاد تازہ ہو جائے۔ سیدنا بلال اٹھے، کہتے ہیں تمہاری بات تو رد نہیں نہ کی جا سکتی،
لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ بلال اذان کہہ سکے۔ سیدنا بلال آ گئے اسی چبوترے پہ جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں اذان کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آواز گونجی مدینہ پاک میں۔ حدیث پاک میں مدینہ پاک کی عورتیں گھروں سے نکل آئی۔ یہ اذان کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا مؤذن بلال اذان کہہ رہا ہے۔ عورتیں بھی رو رہی ہیں، بوڑھے بھی رو رہے ہیں، جوان بھی رو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں مدینہ پاک کے بچے بھی رو رہے ہیں۔ بلال اذان کہہ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ سیدنا بلال اذان کہتے کہتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، مدینہ پاک میں اللہ کے پیغمبر نظر نہیں آئے تو سیدنا بلال غش کھا کے زمین پہ جا گرے۔ یہ مجھے ایک اذان ملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد، اس کے علاوہ سیدنا بلال نے اذان نہیں کہی تھی۔ ان سے بڑی شان والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بلال کی شان کا؟ جن پہ اللہ کے پیغمبر نے بھی رشک کیا تھا۔ آپ نے ایک دفعہ بلال کو تنہائی میں بلایا اور آپ نے فرمایا بلال اخبرنی بیرجع عمل عملتہ للہ، مجھے بھی بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو۔ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشا علیک فی الجنہ۔ وہ بلال، اللہ نے مجھے جنت ایک دفعہ نہیں دکھائی، کئی دفعہ دکھائی ہے، لیکن جتنی دفعہ بھی میں جنت میں گیا ہوں تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی۔ ایسے لگتا ہے جیسے میرے آگے آگے تم جنت میں بھی چل رہے ہو۔ وہ بلال، ان کو اللہ کے پیغمبر دنیا میں نظر نہیں آئے، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ آپ سے اب ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اندر قرآن و حدیث کے مطابق اپنا صحیح عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق ضرور کریں، وگرنہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام آپ کا ہے، انبیاء سے بھی آپ اعلیٰ ہیں۔ اگر آپ کے بارے میں ہم نے کوئی غلطی کی تو وہ غلطی معمولی غلطی نہیں ہوگی، وہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کسی کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدے کو مت بگاڑیے، قرآن و حدیث کا خود مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ مدینہ شریف سے محبت کا اظہار کی ہے اے اللہ، محبت بیان کی ہے، سنی ہے اللہ، ہمارا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ، گناہگار ضرور ہے لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما، بار بار مکہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما، مکہ شریف اور مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرما۔
اے میرے اللہ کئی پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، کئی بیمار ہیں اللہ، ایک ساتھی نے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے اللہ، ان کے بیماروں کو شفائیں عطا فرما، کئی خود بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے بزرگ والدین بیمار ہیں، سبھی تیری رحمت کے محتاج ہیں شہنشاہ، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اے عزتوں والے اللہ، اے شانوں والے اللہ، کئیوں کے پیارے تیرے پاس چلے گئے اللہ، ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اے میرے اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما، اس مسجد کی کئی رونقیں تیرے پاس چلی گئی اللہ، سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اے میرے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ موت ایمان والی شہادت والی مدینہ شریف کی نصیب فرما، اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔